الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز علماء کرام، قابل قدر شخصیات اور بہت ہی عزیز ہمارے سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز دادا محترم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی ناظم اعلیٰ جامع اسلامیہ خیر آباد سلطانیہ پور کا حکم ہوا کہ کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کروں، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے میں حکم کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے علم کا ذریعہ ہو، جاننے کا ذریعہ ہو، جس سے ہماری نالج بڑھے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام 26 جنوری گنتنتر دیوس ریپبلک ڈے، جسے ہم کئی ناموں سے جو ہے اسے جانتے ہیں، انگلش میں اسے ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس پروگرام کو مناتے ہیں تو اس کا کچھ پس منظر ہوگا، کچھ ایسے واقعات ہوں گے یا کچھ ایسا اس کے ساتھ ہوا ہوگا جو ہم اس دن کو ایک خاص دن مناتے ہیں۔ اور آج کا دن اور آج کا تہوار ایسا تہوار ہے کہ جس میں پورا ہندوستان اس ترنگے کے نیچے کھڑا ہو کر کے جن گڑ من کی جو ہے اس ترانے کو گاتا ہے اور ایک آواز ہو کر پورا ہندوستان اس پرو کو اور اس جو ہے تہوار کو مناتا ہے۔ حضرات گرامی، تو ہم جب اس کی جو ہے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 26 جنوری کو ہمارے ملک کا سنویدھان، ہمارے ملک کا قانون بنا۔ اچھا ٹھیک ہے، 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا قانون بنا، تو اس سے پہلے ہم کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو جیسے کہ ابھی اسپیکر صاحب نے، ناظم جلسہ نے آپ کو بتلایا کہ اس سے پہلے جو ہے ہندوستان کے اندر کوئی قانون، کوئی سنویدھان نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے راجواڑے چلتے تھے، راجا ہوتے تھے، لوگ ایک علاقے کے راجا ہوتے تھے، انہی کا حکم چلتا تھا اور اسی اعتبار سے جو ہے پورے ملک کا نظام چلتا۔ لیکن بات آئی اس زمانے کی کہ جب ہماری حکومت چل رہی تھی، یعنی مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہندوستان میں بہت اچھا ماحول تھا، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ انگریزوں کی ناپاک سازشیں اور ان کی جو ہے ناپاک نگاہیں اس سونے کی چڑیا جیسے والے ملک پر پڑی، اور انہوں نے اس ملک کو اپنا غلام بنانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور طرح طرح کی جو ہے کاوشوں میں لگ گئے اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ البتہ 1601 کے اندر انگریز اس ملک کے اندر داخل ہوئے اور ان کے داخل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان اس وقت بہت بڑی، ابھی بھی بہت بڑی منڈی ہے، بڑے بڑے ملک یہاں آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنی کمپنیاں لگاتے ہیں۔ تو اس وقت تو بہت بڑا ملک تھا، کوئی بٹوارا نہیں تھا، اس وقت کا ہندوستان تو ایک الگ ہندوستان تھا۔ اس لیے انگریزوں کی ناپاک سازشیں اور ان کی ناپاک نگاہیں اس وقت نے
عزیز پر پڑی اور انہوں نے یہ خواب دیکھنا شروع کیا کہ اس وطن عزیز پر ہم جو ہے حکومت کرنے لگیں گے اور یہاں کی حکومت کو ہم اکھاڑ پھینکیں گے اور یہاں کے باشندوں کو ہم غلام بنائیں گے۔ البتہ وہ کامیاب ہوئے۔ 1601 کے اندر انگریز آئے اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی جو ہے انہوں نے لگائی اور دھیرے 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 وہ اپنی سازشوں میں اور اپنی پلاننگ میں وہ کامیاب ہوتے رہے۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ انہوں نے باضابطہ کھڑے ہو کر کے دلی کے جو سردار جو بادشاہ تھے ان کو جو ہے ان سے حکومت کو چھین کر کے یہ کہا کہ آج سے انگریزوں کی حکومت ہے، حکم جو چلے گا وہ انگریزوں کا چلے گا، آپ لوگ صرف اور صرف نام کے ہیں۔ البتہ وہ زمانہ بھی آیا کہ ہم اور آپ غلام بن گئے۔ حضرات گرامی، جب ہم غلام بن گئے تو ہمیں آزادی کہاں سے ملی؟ اس کی بھی ایک بہت لمبی داستان ہے۔ انشاءاللہ آپ یہاں آج کے مہمانان کرام جو تشریف لا رہے ہیں آپ ان سے سنیں گے، لیکن میں اپنی طالب علمانہ گفتگو میں چند باتوں کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور اختصار کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ جب انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، آج سے اس ملک پر حکومت ہماری ہوگی، تو اس وقت ایک مرد پلندر نے ان انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور بتایا کہ یہ انگریز اس وقت تک تمہارا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک کے اندر ہندوستان کے مسلمان زندہ ہیں۔ اگر ہندوستان کا ایک مسلمان بھی زندہ ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ انگریز جیسے ناپاک انسان اس ملک پر حکومت کر سکے۔ البتہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کے خانوادے سے ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے کارنامے کس طریقے سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ وہ بالا کوٹ کی پہاڑی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی لڑائی اور سب سے پہلا کام اگر کسی نے شروع کیا ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میرے بھائیوں، ہم کیسے اپنی تاریخ کو بلا دیں؟ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے دوسرے آپ کی تاریخ کو کبھی نہیں یاد رکھیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، آپ اپنی تاریخ کا اسٹڈی کریں، آپ خود مطالعہ کریں۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خود فراموش کر دیا، اور فراموش کرنے کے بعد یہ الزام لگاتا ہے کہ آج ہماری تاریخ کو بھلا دیا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی محنت کی تھی، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں 30 سال تک پورے ہندوستان کا دورہ کیا، پورے ہندوستان۔ سب سے پہلی لڑائی جو ہوئی 1757 میں، جس میں نواب سراج الدولہ نے حکومت جو ہے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس میں شکست ہوئی۔ پھر ایک مرد کلندر پھر کھڑا ہوا جسے ہمارا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھری جاتی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے، ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کی کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ اس مرد مجاہد نے جس طریقے سے انگریزوں کے خلاف اپنا لوہا منوایا ہے، انگریز کھڑے ہو کر جب ان کی شہادت ہو گئی ان کی ناش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس کی جرأت نہیں تھی کہ ٹیپو سلطان کی موجودگی میں وہ یہ کہہ سکے کہ ہندوستان پر ہماری حکومت ہے۔ جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا تب جا کر کے اس نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1799 کے اندر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ آگے تاریخ پڑھتی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ آج سے انگریزوں کے ساتھ کاروبار کرنا حرام ہے، آج کے بعد انگریزوں کے ساتھ معاملات رکھنا حرام ہے۔ اگر تم نے انگریزوں سے کوئی معاملہ رکھا تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ پھر پورے ہندوستان کے
اندر، پورے ہندوستان کے اندر دینی روح کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کے اندر دینی جذبات کو پیدا کرنے کے لیے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت نکلتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو معلوم نہیں، سید صاحب کی جماعت ہمارے اور آپ کے سلطان پور میں بھی آئی ہے۔ ان بزرگوں کا عالم یہ تھا، ان بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جایا کرتے تھے، لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے تو ان کے ایمان میں ایک روحانیت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ جب انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر ایک روح کی کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہے، میرے بھائیو بزرگوں، پھر وہ مقابلے کے لیے وہ گئے اور انہوں نے بھی لڑائی لڑی، آخر انہوں نے بھی شہید کر دیا۔ لیکن یہ سلسلہ یہی بند نہیں ہوا، پھر جو ہے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے محنت کی، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو بلایا، اور پھر جسے ہم اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس تاریخ کو یہی سے کہا جاتا ہے یہ 1857 کی جو جنگ آزادی کی سب سے پہلی لڑائی جو ہمیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنی شروع کر دی۔ شاہ ولی اللہ کی ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی کہ جب تک ان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ قوم کھڑی نہیں ہوگی اور انگریزوں سے ان کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اپنے جو ہے مریدین کو، اپنے شاگردوں کا دورہ کرایا، اور دورہ کرانے کے بعد ان کے اندر ایسا جذبہ پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کے اندر پیدا کروایا کہ دیکھو وطن سب سے اہم ہے، اگر وطن سے محبت نہیں ہے تو سمجھو کہ تم دجال ہو، تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہیں، اور پھر ایک جو ہے جماعت تیار ہوئی 1857 کے اندر۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں، آپ نے وہ جنگ، اس جنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور سنتے رہے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ یہیں سے بتائی جاتی ہے کہ 1857 کے اندر سب سے پہلی غدر ہوئی اور اس میں جنگ ہوئی، باقاعدہ اس میں شکست ہوئی۔ اس کی وجہ جو ہوئی وہ بھی یہی تھی کہ اپنوں ہی نے ہمیں لوٹا ہے، اس میں بھی لوگوں نے غداری کی اور جس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا۔ اور اس جنگ آزادی میں آپ یاد رکھیں، اس جنگ آزادی میں کیسے کیسے ہمارے علماء، کیسے کیسے ہمارے اکابر شریک ہوئے۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد قلندر اس جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی شہید ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام ہمارے بزرگ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ بہت سے علماء شہید کر دیے گئے، بہت سے بچے، جو بچے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ آپ یاد رکھیں انہیں گرفتار لوگوں میں ایک نام آتا ہے مولانا یعقوب جعفر جانیسری رحمۃ اللہ علیہ، عظیم شخصیت تھی۔ اللہ اکبر، حضرت کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد حضرت کو امبالہ جیل بھیج دیا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، تاریخ دارالعلوم دیوبند میں کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں آپ کو، جائیے گا مطالعہ کریے گا کہ کیسی قربانیاں انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے دی تھی، اور ان کی کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی، کہ کیا اسی لیے قربانی دی تھی کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، حضرت خود لکھتے ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ جب مجھے امبالہ کی جیل میں ڈالا گیا تو انگریز کیا کرتے کہ میرے پیروں میں بڑے بڑے لوہے باندھ دیے جاتے، اور باندھنے کے بعد تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں، ہم چل نہ سکیں، اور پھر 3-4 انگریز کھڑے ہوتے اور ہاتھ میں کوڑا لے کر کے اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے، اتنا مارتے تھے کہ حضرت بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش آتا، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر مارتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک دن انگریز آیا اور چٹھی دی، ہمارے ساتھ 3 علماء اور تھے، 3 لوگ اور تھے۔ جب وہ چٹھی آئی اس میں لکھا کیا تھا؟ اس میں لکھا یہ تھا کہ کل 3 دن کے بعد تم تینوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیسا ظلم تھا! ان کا جرم کیا تھا؟ ان کے جرم صرف یہی تھا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ انگریزوں سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ کیا ان کا جرم یہی تھا؟ میرے بھائیو بزرگوں، موت کی خبر پہنچتی ہے اور ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ انگریز دیکھ کر کہتا ہے اور مولویوں کس چیز کی مبارکبادی
جواب دیتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے موت کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری شادی کا پروانہ جاری کیا ہے؟ نہیں، غور سے پڑھو، 3 دن کے بعد تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ قربان جائیے حضرت مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ پر اس مکار انگریز کو حضرت نے جو جواب دیا تھا وہ یقیناً آگے زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا، او انگریز تجھے معلوم نہیں ہے، یہ جعفر تھانسی اسی دن کے لیے تو اسی دن کا تو انتظار کر رہا تھا، اسی دن کے لیے تو تیار ہو رہا تھا، اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب انگریز نے دیکھا کہ ان مولویوں کو خوشی ہو رہی ہے، موت ان کو عزیز ہے، اس کی حالت خراب ہوئی، دوڑ کر اپنے بڑے افسر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سر ان کا حال یہ ہے کہ موت کا پروانہ ملنے کے بعد انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پوری رات خوشی انہوں نے منائی ہے۔ تو وہ انگریز نے کہا کہ اگر ان کو موت سے خوشی ہوتی ہے تو ان کی پھانسی کی سزا نہیں دی جائے گی، ان کی پھانسی کی سزا کو کینسل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے لکھا ہے کہ تیسرا دن جس دن پھانسی دینی، صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد سوچا کہ آج تو اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ فرماتے ہیں کہ رات ہی میں ہم نے گھاس چھول کر رکھی۔ حضرت گھاس کس لیے؟ بکریوں کے لیے نہیں، حضرت نے سوچا تھا کہ کل تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، گھاس کو چھول کر رکھا ہوا۔ صبح اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، نماز کرنے کے بعد گھاس کو کھایا اور ارادہ یہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ نے گھاس کھا کر کے روزہ رکھا کہ کل میں جب بارگاہ خدا بندی میں پیش کیا جاؤں گا تو میں یہ کہوں گا، اے اللہ، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں اس راستے میں شہید ہوا اور اس حالت میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اللہ آپ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب دن گزر گیا، رات ہونے لگی، انگریز آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری پھانسی کی سزا کینسل کی جائے۔ اس کے بعد حضرت کے لیے ایک پیلا منگوایا گیا جس کی تفسیر خود حضرت نے لکھی ہے۔ اس پنجرے کا حال یہ تھا کہ اس میں اتنی کیلیں لگی ہوئی تھی، اگر میں کھڑا ہوتا تو وہ کیلیں میرے جسم میں گھس جاتی تھی، اگر میں اس پہ پیٹ لگانے کی کوشش کرتا تو وہ کیلیں میری پیٹھوں میں گھس جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ ان کیلوں کے ساتھ انگریز اس پنجرے کے اندر مجھے رکھ کر کے لے جا رہا تھا، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، حضرت فرماتے ہیں کہ جھٹکا لگا، کیل میرے بدن میں گھسی، اتنا شدید زخم مجھے پہنچا کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جیسے ہی مجھے بے ہوشی طاری ہوئی، جناب سید الکونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جب مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، میں پھر اس کے بعد سے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش کہ اس پنجرے میں مجھے زندگی بھر رکھا جاتا، مجھے کبھی رہا نہ کیا جاتا۔ میری خواہش یہ ہو گئی تھی، بار بار وہ کیل مجھے گڑتی اور میں بے ہوش ہوتا اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اتنی صحبتوں کو برداشت کیا۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانی اتنی دی ہے، ہمارا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ انگریز مورخ نے خود اس بات کو لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ 1857 کی لڑائی کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ بہت ہی دردناک تھے۔ اس نے کہا کہ جامع مسجد کے بغل میں
میرا ایک خیمہ تھا، میں اپنے خیمے کے اندر آرام کر رہا تھا، مجھے مردار کی بدبو آنے لگی، میں باہر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تنور جلایا گیا ہے، آگے جلائی گئی ہے، دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو لایا جاتا ہے، کیسے لوگ تھے، ان کے چہروں پر داڑھیاں تھی، ان کے سروں پر ٹوپیاں تھی، ان کو لایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کہو 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، کہو 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، اگر تم یہ کہہ دو گے ہم شریک نہیں تھے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں رہا کر دیا جائے گا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ان کا حال یہ تھا، وہ کہتے تھے اے انگریز تو مجھے اس آگ سے ڈراتا ہے، اس آگ میں کودنے ہی کے لیے میں نے اتنی تیاری کی ہے اور اس جذبے کے ساتھ میں آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس جو ہے تنور میں مجھے ڈال دے اور اس آگ میں ڈال دے تاکہ میں بھول جاؤں، میرا جو ہے میرا بدن پگھل جائے اس آگ میں ڈالنے کے بعد۔ میرے بھائیو بزرگوں، ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو، ان ہمارے اکابرین کو اس آگ میں ڈالا گیا اور بہت سے لوگوں کو ڈالا گیا اور البتہ انہیں جو ہے جلا دیا۔ یہ انگریز مورخ لکھتا، کوئی مسلمان مورخ نہیں لکھتا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کا نام مسٹر ٹامسن ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے جو لکھی ہے اس انگریز مورخ نے، وہ یہ لکھی ہے کہ جامع مسجد کے سامنے 80 علماء کو ہر دن پھانسی کے پھندے پر جو ہے لٹکایا جاتا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ پھر ایک دور وہ آیا کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر کے خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں کسی مسلمان کی، کسی عالم کی سر کو نہ کسی عالم کے سر کو نہ ٹانگا گیا ہو، کاٹ کاٹ کر سروں کو ٹانگ دیا جاتا تھا۔ اب یہ میسج دیتے تھے انگریز کہ ہمارے خلاف اگر جہاد کرو گے، ہندوستان کی آزادی کے اگر خواب دیکھو گے تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ لیکن کیسے متوالے تھے، کیسے متوالے تھے، اللہ اکبر، کیسی سور پھونکی تھی ان کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے، کیسا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا۔ اس کے بعد انگریز برٹش سے بیٹھ کر پال کرتا ہے، اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے، کہاں تک پہنچے، کہنے لگا یہاں سے آزادی کے متوالے ختم نہیں ہو رہے، کہاں کون لوگ ہیں، کہاں مسلمان ہیں، کہاں کون مسلمان ہیں، کہاں علماء کی ایک جماعت ہے جو تیار ہے، ہم وقت ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور برابر وہ ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، کہاں ان کو مٹانے کے لیے کیا کیا جائے گا، کہاں ان کو ختم کیا جائے گا، اور ان کے یہاں جو کتاب ہے وہ کتاب مقدس ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ 2 لاکھ علماء کو پھانسیاں دی گئی، 2 لاکھ علماء کو پھانسیاں دی گئی، اور 1864 سے لے کر کے 1862 یا 1864 سے لے کر کے 2 سال میں 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، 3.5 لاکھ قرآن کریم کو جلایا گیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس دن سے یہ قرآن سے دور ہو جائیں گے، جس دن سے یہ نبی کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، جس دن سے یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے دور ہو جائیں گے، اپنے علماء کے دامن سے دور ہو جائیں گے، اپنے علماء سے ملنے سے دور ہو جائیں گے، ان کے اندر جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے گا، ان کے اندر ایمانداری کا جذبہ ختم ہو جائے گا، ان کے اندر سے محبت حب الوطنی ختم ہو جائے گی، ہندوستان سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں دوستوں، وہ یہ سمجھتے تھے لیکن یہ جانتے نہیں تھے یہ قرآن کون ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن وہ ہے، یہ قرآن وہ ہے اس کے بارے میں بارگاہ خداوندی کا ارشاد ہوتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، یاد رکھیے یہ ہمارا قرآن ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ ان کم بختوں کو اس بات کا علم نہیں، اگر علم ہو جاتا تو وہ بھی مسلمان ہوتے نا۔ میرے بھائی بزرگوں، انہیں معلوم نہیں تھا، ان کم بختوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ البتہ ایک عالم کے پاس سے گزر ہوا، کچھ انگریز چاہ رہے تھے عالم صاحب کے پاس سے گزر، کہا کیا کرے، کہا قرآن کا نسخہ جمع کر لیں، کہا کس لیے، کہا مٹانے کے لیے، کہا کیسے مٹاؤ گے، کہا جلا دیں گے یا کنویں میں دفنا دیں گے، کہا اچھا ہاں اچھا، 4 طالب علم بیٹھے ہوئے، کہا قرآن لیا ہے، کہاں لیا ہے، کہا قرآن کھولو، کہا کہاں سے کھولوں، کہا جہاں سے جی جائے وہاں سے کھولو،
قرآن کھولا، کہا بیٹا یہاں سے پڑھو، پڑھنا شروع کر دیا۔ تیسرے سے کہا کہ اس سے بھی پوچھو، کہا کہاں سے پوچھو، کہا جہاں سے جی چاہے وہاں سے پوچھو۔ البتہ تینوں سے کہا، تینوں نے قرآن سنایا، کہا قرآن کے نسخے کو تو ختم کر سکتے ہو، قرآن کے نسخے کو تو مٹا سکتے ہو، لیکن وہ قرآن جو ان علماء کے، ان حفاظ کے سینوں میں موجود ہے، ان کو کیسے مٹاؤ؟ اللہ اکبر میرے بھائی بزرگ عزیزوں، وہ انگریز بالکل پاگل ہو گیا اور بھاگتے ہوئے اپنے افسر کے پاس گیا، ان کو مٹانا، ان کو مٹانا، ان کو ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم ان کو مٹا نہیں سکتے، ان کو تو قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے۔ ہاں قرآن مٹانا ہے تو قرآن والوں کو مٹانا پڑے گا، قرآن والوں کو ختم کرنا پڑے گا، لیکن انہیں پتا نہیں تھا۔ اے انگریزوں، تم نے 2 لاکھ علماء کو شہید کیا 1857 کی جنگ آزادی میں، لیکن مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خدا کی قسم ایسا شجر لگایا ہے دیوبند کی سرزمین پر کہ صبح قیامت تک 2 کروڑ نہیں، 2 ارب نہیں، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، علماء کی تعداد نہیں ختم ہو جائے گی، ایسا شجر لگایا۔ اور اس شجر سے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوتا ہے۔ پہلے استاد حافظ محمود، پہلے شاگرد حضرت محمود الحسن دیوبندی، شیخ الہند سب سے پہلے شاگرد۔ اللہ اکبر، کیسے شیخ الہند تھے حضرات۔ وقت مکمل ہونے والا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر کی مہمان آ رہے ہیں، اور آپ حضرات انشاءاللہ بہت سی باتوں میں تو ایک طالب علم ہوں، اور آپ کے بیچ جب تک زندگی رہوں گا انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے، لیکن بس اسی بات پر اپنی بات انشاءاللہ مکمل کروں گا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کون؟ یاد رکھیے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ مہاتما گاندھی کو بلانے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الہند کون تھے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ تھے جنہوں نے اپنے اس وطن کے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کیا اور کہا کہ آؤ ہندو مذہب کے ماننے والے آؤ سکھ مذہب کو ماننے والے آؤ عیسائی مذہب کے ماننے والے آؤ یہودی مذہب کو ماننے والے کس لیے آؤ انگریزوں کو بھگانا ہے۔ پھر وہاں سے ایک نعرہ دیا گیا اور تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چلی۔ میرے بھائیوں وقت ملا انشاءاللہ کبھی تحریکی ریشمی رومال پر بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، آپ کا اس ملک سے جو رشتہ ہے وہ آپ کے بزرگوں نے بتایا ہے، اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا یا ہندوستان سے مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے، میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں ان کو کہنے دیجئے، ان کو معلوم نہیں ہے بیچاروں کو، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے سلجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو ہے دبے کچلے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک دن میں انٹرویو سن رہا تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ میں نے یمن کے اندر جب کوئی حادثہ وہاں پیش آیا تو وہاں سے کئی ہزار لوگوں کو نکلوایا، مجھے بہت اچھا لگا۔ یقیناً وہ ہمارے پردھان منتری ہیں، نریندر مودی جی ہمارے پردھان منتری ہیں، مکھ منتری ہمارے یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ہمیں تب اچھا لگے گا۔ اور جو آپ نے نعرہ دیا ہے، جو آپ نے نعرہ دیا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور شاید یہ نعرہ اور جوڑ دیا ہے سب کا ابھیاس۔ اگر سب کا ابھیاس چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے ملک والوں کا بھی خیال کریں، مسلمانوں کا بھی خیال کریں۔ یاد رکھیے ہم تو ایسے لوگ ہیں، اگر آپ ہمارے طرف ایک ہاتھ بڑھائیں گے ہم 10 قدم آپ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں جو کچھ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی ہے جو باتیں، اگر اس میں کوئی بات ایسی گزری میرے سامنے سے جو میرے کم علمی کی وجہ سے ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آپ آئے ہیں انشاءاللہ بہت سے مواد آپ جانیں گے، بہت سی چیزوں کا آپ کو علم حاصل ہوگا۔ میں اپنے ان تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن میں سے میرے سب سے بڑے چچا نعمان چچا ہے، وہ ماشاءاللہ اس پروگرام کو سجانے کے لیے، اور اس محلے کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ یقیناً یہ بہت عمدہ پروگرام ہے، اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔